يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تختیاں ان کے ہاتھ میں تھمائی گئیں اور وہ لے کر کے قوم کے پاس آئے. اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی یہ روش اور یہ طریقہ پرانا نہیں، کوئی نیا نہیں، پرانا ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے تو صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ کتاب لے کر کے آئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رویوں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے. انبیاء کے قتل کرنے کے بعد جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہفتے کے دن شکار کرنے کو منع قرار دیا گیا اور وہ اس دن اللہ کی حدود کو پامال کرتے. نبیوں کا قتل کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کو بیان کرنا، اس کو فخر سے لوگوں کے سامنے ذکر کرنا، یہ ان کی بہت بڑی روش تھی جس کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند کرتا ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا، وہ یہ بات واضح طور پہ کہتے تھے ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو. عیسیٰ بن مریم کہ جنہیں بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، یہ سارے یہودی ان کی جان کے درپے ہوئے اور انہیں قتل کرنے کے لیے، سولی پہ چڑھانے کے لیے ایک دن بہت بڑی تعداد میں جو روم کی فوج اور پولیس تھی اس کی معیت میں ان کو لے کر کے چلے، اور جو سب سے آگے بندہ پیش تھا اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی، تشبیہ دے دی اور انہوں نے پکڑ کے اسے سولی پہ چڑھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب یہ جو ان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا یہودی اعلانیہ ارتکاب کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اس کو قتل کیا. عیسائیوں کو لالی پاپ دیتے تھے ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے. کہتے تھے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اور انہیں جنت سے نکالا گیا، اس کے بعد سارے انسانوں سے گناہ ہوتا ہے. اب یہ گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنا بیٹا پیدا کیا، ہم نے اس بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا اور اب یہ ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا ہے. آج بھی یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ کفارہ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا. یہ برے کام کو یہودیوں نے اچھے انداز میں پیش کر کے انہیں یہ عقیدہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا یہاں پر رد کیا، فرمایا لوگوں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ ہی سولی پہ چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، ان پر تشبیہ ڈال دی گئی. اور آگے فرمایا وما قتلوہ یقینا، آپس میں بھی ان کو آج تک یقین نہیں ہوا، یہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کو قتل کیا گیا تھا وہ عیسیٰ بن مریم تھے یا کوئی اور تھا. کہا انہوں نے خود بھی یقینی طور پر قتل نہیں کیا. یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ پھر کیا ہو، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا. فرمایا قیامت سے پہلے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مراحل ہیں انسان کے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے، دنیا میں گزارتا ہے، قبر سے گزارتا ہے، پھر محشر میں جائے گا، اللہ نے کسی کو بھی اس سے استثناء نہیں دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا تو لیا ہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ قیامت جب آئے گی اللہ انہیں اٹھا کر میدان محشر میں لے آئے. کہا نہیں، قیامت سے پہلے یہ زمین پر آئیں گے، اللہ رب العالمین انہیں نازل کرے گا. اور جو احادیث میں نشانیاں بیان کی گئی کہ شام کا علاقہ ہوگا، دمشق کی مسجد ہوگی،
اس کے مینار پر آپ نازل ہوں گے، امام مہدی امامت کروائیں گے، آپ ان کی معیت میں نماز پڑھیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ دنیا میں جتنے عیسائی ہوں گے یا تو مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں مارے جائیں گے، یہودیوں کے ساتھ، یا وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ مان لیں گے کہ ساری زندگی جو ہمارے عقیدے تھے وہ غلط نکلے، بات وہی سچی تھی جو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کے اور جو مسلمانوں کے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے بعد اس سورت کا اختتام ہوتا ہے النساء کا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کلالہ کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی وہ آدمی یا وہ عورت کہ جو دنیا سے جائے، عورت ہے تو خامد بھی نہیں اس کا، اولاد بھی نہیں ہے، اس کی وراثت کا کیا بنے گا؟ یا مرد ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول و ضوابط بیان فرمائے۔ ایک انگریز سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں، آپ کے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وراثت کے احکام اور قوانین کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے بارے میں تو انگریزی کی کتابیں بھری پڑی ہیں، عدالتوں کے قوانین لکھے پڑے ہیں، 20 جلدوں میں کتابیں ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ قرآن مجید کی صرف 3 آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کر دیے۔ اتنی جامعیت کے ساتھ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو خواتین کو یا مردوں کو ایسے وراثت کے اصول و ضوابط دے دے کہ ان کا آپس میں اختلاف بھی ختم ہو جائے اور مرنے کے بعد مرنے والے کی جائیداد عدل و انصاف سے تقسیم ہو جائے۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورہ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ المائدہ ایک واقعے کی وجہ سے اس کا نام المائدہ رکھا گیا، جس کو ہم 7ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اس میں معاشرتی، عدالتی اور فوجداری احکامات اور قوانین اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نازل فرمائے۔ یہ سورت بھی مدنی سورت ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے پورے کیا کرو۔ ایسے کسی سے کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، یہ کہنا اور وعدہ کرنا تو آسان ہے، لیکن وعدہ نبھانا ضروری ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے، جو وعدہ کر لے وہ وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مومن جب بھی وعدہ کرے وعدہ پورا کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو وعدہ ہے قیامت والے دن اس کے بارے میں رب سے اپنے سوال کرنا ہے۔ تم وعدے کرتے رہے مال کے بارے میں، بیوی بچوں سے، والدین سے، دوست احباب سے، کیا تم نے وعدوں کی پاسداری کی؟ اگر تم اس سوال کا جواب دو گے تو کامیاب ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باہمی تعاون کی اساس بیان کی کہ آپ ایک دوسرے سے تعاون کن کن بنیادوں پہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، آپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ ہر جائز کام اگر آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار آپ سے اس میں مدد طلب کرے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام، برائیوں کے کام، اس میں آپ زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام جانور کون سے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ بعض دفعہ جانور حلال ہوتا ہے لیکن حلال ہونے کے باوجود کئی صورتوں میں وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر بکرا ہے حلال ہے لیکن یہ گر کے مر گیا، ذبح نہ کیا گیا تو حرام ہے کیونکہ مردار کے حکم میں آئے گا۔ اگر اس کے سر میں چوٹ لگی، ذبح نہ کیا گیا، سر کی چوٹ سے مر گیا، ہے حلال تھا لیکن ذبح نہ ہوا تو مردار کے حکم میں حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی۔ کہا درندہ کسی حلال جانور پر جو حملہ کر دیتا ہے اگر تم اسے ذبح نہیں کر پائے تو وہ حرام ہے۔ یہ جو جانور حلال کو لٹانا، پھر اس کے گلے پہ چھری چلانا، پھر اس کا اچھی طرح خون بہانا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔
जानवर से अल्लाह ताला सारी बीमारियां, सारे जरासीम इस खून के जरिए निकाल देता है। और जानवर बीमार भी हो लेकिन ज़बह करने से अल्लाह ताला उसे पाक साफ कर देता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका बहता हुआ खून भी हराम किया, कहा मुर्दार भी हराम है, खिंजीर भी हराम है। और जो हलाल जानवर को ज़बह करते हुए बहता हुआ लहू निकले वो भी अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया। फिर कुत्ता तो हराम है, रखना भी जायज नहीं, लेकिन शिकारी कुत्ता हवेलियों में रख सकते हैं। ऐसा कुत्ता कि जिसको शिकार करना सिखाया जाए और वो शिकार मालिक के लिए लेकर आए, अगर तो वो सही साबित लेकर के आ जाए तो खाना जायज है। अगर वो उसमें से खुद खाना शुरू कर दे तो ये शिकार खाना जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके अहकाम व मसाइल भी इस सूरत में बयान फरमाए। फिर इसी तरह अहले किताब यहूदी और ईसाई, इनसे हमारा तामुल, मेरे और आपके मुआमलात कैसे हो सकते हैं, अल्लाह ने उसका भी जिक्र फरमाया। वतआमुल लदीना उतुल किताबा हिल्लुल लकुम वतआमुहुम हिल्लुल लकुम, का तुम्हारा खाना इनके लिए हलाल और इनका खाना तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने हलाल करार दे दिया है। यानी अगर ये हलाल जानवर ज़बह करें, रहते हैं पड़ोस में ईसाई, तुम्हें भी खाने की दावत दे दें तो तुम उनका खाना खा सकते हो, वो रोटी पकाएं खा सकते हो। यानी वो हलाल चीजें अहले किताब की, हिंदुओं की नहीं, मुशरिकों की नहीं, सिखों की नहीं, सिर्फ अहले किताब का ज़बीहा खाना जो वो जायज़ और हलाल पकाते हैं वो ईमान वालों के लिए हलाल और तुम्हारा खाना उनके लिए जायज़ है। इसी तरह फरमाया कि उनकी औरतों से तुम्हारा निकाह हो सकता है, वो औरतें जो बदकार, अदाकार, फाहिशा ना हो, बल्कि पाक दामना औरतों से, किसी यहूदन या ईसाई औरत से मुसलमान का निकाह हो सकता है, मगर अपनी बेटी का निकाह उनसे नहीं कर सकते। फरमाया लेकिन उनका भी जो निकाह है उन औरतों से बेहतर है, तो मुसलमानों की कोई लोंडी उससे निकाह कर लो, क्योंकि बाद में बड़े बड़े मसले पैदा होते हैं, औलाद की तरबियत के मसले पैदा होते हैं। वो ईसाइयत की तरफ खींचेगी, तुम इस्लाम की तरफ खींचोगे, तजाद और तफावुत रहेगा, नतीजा तुम्हारी अगली जिंदगी अच्छी नहीं है। इजाजत है मगर बेहतर ये है कि मुसलमान का मुसलमान औरत से ही निकाह होना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम, इसके अहकामात का जिक्र किया। बंदा अगर बावुज़ू है उसका वुज़ू कैसे टूटता है, गुस्ल कैसे वाजिब होता है, तयम्मुम किन सूरतों में किया जाता है, ये एक लंबा मौजू है, इसको कभी फिर बयान करेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने जिहाद और बनी इसराइल के रवैयों का तज़किरा किया। ये फ़लस्तीन से निकाले गए ये सारे लोग, ये इसराइल की औलाद बनी इसराइल, फिर मूसा अलैहिस्सलाम इनको मिस्र से निकाल कर दोबारा फ़लस्तीन की तरफ लेकर के गए। आपने कहा कि बैतुल मक़दिस यहाँ पे दाखिल हो जाओ, जाओ जाके इसको आज़ाद करवाओ। उन्होंने कहा हमसे जिहाद नहीं होता, यहाँ पे तो जब्बारीन, बड़े जाबिर किस्म के लोग रहते हैं, मूसा हम दाखिल भी नहीं हो सकते। फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तू और तेरा रब जाके लड़े, हम यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह ताला को ये बात बड़ी नापसंद गुजरी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 40 सालों तक दोबारा से बनी इसराइल पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी। जो कौमें जिहाद से रुकरदानी करती हैं, कुफार का मुकाबला नहीं करते, बुज़दरी पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला उन्हें ज़लील और रुसवा कर देता है। ला इज़्ज़ता इल्ला बिल जिहाद, हमेशा इज्जतें उन्हीं कौमों को मिलती हैं, उन्हीं फौजों को मिलती हैं जिनका माटो ये हो ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला ने हाबील और काबिल का जिक्र किया, दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। अमूमन ये बात बयान की जाती है कि निकाह करना था एक औरत से तो दो भाई झगड़ पड़े, लेकिन इस बात की सराहत कहीं नहीं, किसी बात पर इख्तिलाफ हुआ काबिल और हाबील का। हाबील और काबिल दोनों ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी, एक की कबूल हो गई और काबिल की कबूल ना हुई। इसने कहा मैं तुझे कत्ल करूंगा, इसने कहा अगर तू कत्ल करना भी चाहे मैं कत्ल नहीं करूंगा। हाबील को काबिल ने कातिल बना वो कत्ल कर दिया और फिर ये परेशान हुआ, ये दुनिया में पहला इंसान फौत हुआ था और ना हक कत्ल हुआ था। नबी सलाम ने फरमाया
دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کو ملے گا۔ اور اسی میں آپ نے یہ جو ناحق قتل ہوا قرآن پڑھیے، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ کس طرح؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کا کیا کروں، اس کو کیسے دفن کروں۔ اللہ نے کوے کے ذریعے اس کو سمجھایا کہ کس طرح انسانوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ 2 کوے آئے، لڑے، ایک مر گیا، کوے نے زمین کھودی، اس کو اٹھا کر زمین میں رکھ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو اس کے لیے رہبر بنا دیا، یہ اس کو ذلیل بھی کیا اور اس کو عبرت کا نشان بھی بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوجداری قوانین اس کا ذکر کیا۔ سب سے پہلا قانون یہ بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بھی یہ بات لکھ دی، تمہیں بھی یہ بات کہتے ہیں، من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی ایک بندے کو ناحق فساد کرتے ہوئے قتل کرتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے دوائی دے کر، کسی کو خون کی بوتل دے کر، کسی کی مدد کر کے، کسی کو ریسکیو کر کے کسی ایک جان کو بھی بچا لیا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ آج یہ دھرنے ہو رہے ہیں، آج یہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں اور ایسے کافر کہہ کے مار رہے ہیں، یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حکومت انما جزاء الذین یحاربون اللہ، فرمایا جو وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کا انجام انہیں پوری طرح قتل کر دو، انہیں نشان عبرت بنا دو، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے رکھ دو، انہیں زمین میں پھینک دو تاکہ وہ نشان عبرت بنے، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو اللہ کو عزیز ہے وہ دنیا میں امن ہے۔ مسلمانوں کے ملکوں کا جو لوگ امن خراب کریں، فساد پیدا کریں، اللہ نے ان کی سخت سے سخت سزا بیان کی۔ کرنا کیا ہے؟ فساد نہ کرو، راستے بند نہ کرو، ناحق قتل و غارت نہ کرو، معصوم جانوں کو شریعت کے نام پر، ناموس رسالت کے نام پر سڑکوں پہ کھڑا کر کے مروانے کے لیے نہ لاؤ۔ تمہیں جو بھی مسئلہ ہے وہ ٹیبل پر حل کرو۔ مسلمان کو قتل نہیں کرتا، اس سے بیٹھ کر مذاکرات کرتا ہے، مسئلے یہاں پہ حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملکوں کے امن کا یہاں پر فوجداری قوانین بیان کر کے ذکر کیا، اور آخر میں اس بارے کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 سے لے کر 82 تک یہود و نصارہ کے عقائد، ان کے معاملات کا تذکرہ کیا، اور خاص کر عیسائیوں کے 2 عقیدے بیان کیے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہا کہ عیسائیوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے عیسیٰ اللہ ہی ہے، عیسیٰ میں اور اللہ میں فرق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کہتا ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر مالک ہے، میں عیسیٰ کو بھی ہلاک کرتا ہوں، اس کی ماں کو بھی مار دیتا ہوں، ساری کائنات کو ہلاک کرتا ہوں، ہے کوئی دنیا میں اس کو بچانے والا نہیں۔ کہا عیسیٰ اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ کہا دوسرا گروہ یہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کافروں میں عیسائیوں نے ایک گروہ یہ بھی تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی عیسیٰ، روح القدس اور اللہ، یہ تینوں ملے تو خدا بنتا ہے۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، یعنی وشنو، شیو، برہما، 3 ملے تو خدا ہوتے ہیں۔ یہ تین اور ایک خدا، یہ جو تصور ہے عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، اللہ کہتا ہے ایسا نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور عیسائی یہ بھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہونا۔ یعنی ڈائریکٹلی وہ ظالم کہتے تھے، پہلے کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بعد میں کہتے تھے ہم سارے ہی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سارے ہی اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے بیٹے اور چہیتے ہو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، تمہیں رب نے کئی مرتبہ عذاب دیا، کئی مرتبہ تم پہ ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی۔
اگر تم اللہ کے بیٹے اور چہیتے تھے تو تمہارا انجام ایسا کیوں ہوا؟ تم اللہ کے نہ بیٹے ہو نہ اللہ کے چہیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں یہود و نصارہ کے یہ جو باطل عقائد، اللہ کا شریک بنانا، اللہ کا بیٹا بنانا یا عیسیٰ کو ہی اللہ کہہ دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور صحیح عقیدہ بیان کیا۔ کہا عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں آرڈر کیا۔ کس بات کا آرڈر کیا؟ اللہ نے کہا عیسیٰ بغیر باپ کے ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو گیا۔ کہا عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا آرڈر ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے بغیر باپ کے اسے پیدا کیا، حالانکہ اس سے پہلے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا